اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے متعلق۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ کہیں کہ میں پڑھ کے سناؤں گا تمہیں۔ سَأَتْلُو تلاوت سے ہے، تلا یتلو تلاوتاً، میں تلاوت کروں گا تم پر، یعنی پڑھ کے سناؤں گا تمہیں، منہ ذکرا، اس کا کچھ ذکر۔ مشرکین نے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے، تو ان میں سے ایک سوال تو ان کا اصحاب کہف کے متعلق تھا، پیچھے آپ جن کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح وہ موسیٰ اور خضر کے متعلق سوال تھا، اس کا واقعہ بھی آ گیا۔ اسی طرح انہوں نے ذو القرنین کے متعلق پوچھا بھی وہ کون تھا، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے متعلق۔ یہ ذو القرنین ایک بادشاہ تھا، اور کون تھا یہ؟ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہ اسکندر رومی تھا، کیونکہ اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی۔ اور ذو القرنین کے بارے میں بھی یہاں آ رہا ہے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا پہ حکومت کی، مشرقی ممالک پہ بھی مغربی ممالک پہ بھی حکومت کی اس نے، تو یہ وہی ہے۔ لیکن ان کی رائے دوسروں نے ٹھکرائی ہے کہ اسکندر رومی وہ مسلمان نہیں تھا، جبکہ ذو القرنین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، نیک شخص تھا، اور مجاہد قسم کا تھا، اللہ پر اس کا ایمان تھا، اللہ کی توحید کو مانتا تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، دوبارہ اٹھنے کا قائل تھا۔ تو اسی لیے وہ اسکندر رومی نہیں ہے، کوئی اور بادشاہ ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے، تو اس سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک نیک حکمران تھا، مومن تھا، اور دنیا پہ اسے حکومت ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسباب اور وسائل عطا کیے تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پہنچائیے۔ اسے ذو القرنین کہتے ہیں۔ قرنین یہ تثنیہ ہے قرن کا۔ قرن کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، قرن کا معنی زلف اور لٹ بھی ہوتا ہے، قرن کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسے ذو القرنین کیوں کہتے ہیں؟ اب اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس کی 2 زلفیں تھیں سر پہ، کوئی کہتے ہیں اس نے جو تاج رکھا ہوا تھا اس کے 2 سینگوں کی طرح کوئی تھے اوپر، کوئی کہتے ہیں کہ ذو القرنین سے مراد ہے 2 کناروں والا، اس نے 2 کنارے فتح کیے، مشرقی کنارہ مغربی کنارہ، دنیا کے دونوں کناروں پہ پہنچا، اسی لیے اسے ذو القرنین کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو ذو القرنین کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں قرآن کا مقصد یہ پورے حقائق بیان کرنا نہیں ہوتا، اسی لیے آگے کہا ہے کہ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے متعلق، آپ کہیں کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں اس کا کچھ ذکر، سارا ذکر نہیں۔ یعنی ذو القرنین کا یہاں جو تذکرہ آ رہا ہے وہ اس کے پورے واقعات بیان نہیں ہو رہے، اس کی پوری تاریخ بیان نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن مقدس کوئی تاریخ یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک سبق اور درس کی کتاب ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی واقعے کو اتنا بیان کرتا ہے جس میں سبق مقصود ہو، جس میں کوئی فائدہ ہو، جس سے کوئی عبرت حاصل ہو، جس میں کوئی نصیحت ہو، بس اتنا بات بیان ہوتی ہے۔
پوری تفصیل کسی واقعے کی نہیں آتی، اختصار کا انداز ہوتا ہے قرآن کا۔ تو اسی لیے یہاں بھی کہا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہیں کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تمہیں اس کا کچھ ذکر۔ اب وہ ذکر کیا ہے اس کا؟ انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے طاقت دی اسے زمین میں۔ مکننا تمکین سے ہم نے اسے طاقت دی، ہم نے اسے دوسرے لفظوں میں کہ ہم نے اسے اقتدار دیا زمین میں۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے دیے اسے ہر چیز کے اسباب، ہر چیز کے ہم نے اسے اسباب اور ذرائع اور وسائل عطا کیے۔ اب یہاں ہر چیز سے مراد یہ دنیا کی آسمان و زمین کی ہر چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ جس جس چیز کی اسے ضرورت تھی وہ ساری ہم نے اسے عطا کر دی۔ ہر چیز کا لفظ تو ورنہ ہر کائنات کی ہر چیز پہ آ جاتا ہے، کل شے، ہر چیز آسمان و زمین کی۔ تو اس کا یہ نہیں مطلب پھر کہ فرشتوں پر بھی اس کو حکومت دے دی، جنات پر بھی دے دی، انسانوں پر بھی، اور کائنات کی ایک ایک چیز اسے دے دی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ضرورت کی ہر چیز مراد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیچھے آیا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ملکہ تھی بلقیس، تو اس کے بارے میں آتا ہے اوتیت من کل شیء، اسے ہر چیز ملی تھی۔ اب اس سے مراد بھی کائنات کی ہر چیز نہیں ہے، بلکہ ضرورت کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ اسے ساری ملی تھیں، یہاں بھی یہی مراد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں اپنی مثال دوں، ہم بولتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اب سب کچھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز نہیں، مطلب جو جو چیز ضرورت ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، وہ ساری ہے الحمدللہ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور دیے ہم نے اسے ہر چیز کے اسباب، وسائل عطا کیے، اسے قدرت دی، طاقت دی، علم دیا، دانائی اور سمجھ بوجھ دی، آلات دیے، جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ سارے عطا کر دیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ پیچھے لگا وسائل کے، ذرائع کے، یعنی اس نے پھر وہ ذرائع استعمال کیے۔ اب یہ ذرائع استعمال کرنا، جدید سے جدید ذرائع، جدید سے جدید ٹیکنالوجی، جدید سے جدید آلات اور مشینری استعمال کرنا، یہ اسلام ایسے نہیں روکتا، بلکہ یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو اور سادگی اختیار کرو۔ سادگی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی سہولیات نہ لو اور یہ ساری چیزیں ترک کر دو، حالانکہ اسلام ایسے نہیں روکتا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع عطا کیے تھے انہوں نے وہ سارے استعمال کیے، وہ بروئے کار لائے ان کو، اور ان وسائل کے ذریعے وہ پھر دنیا تک پہنچے۔ تو اسی لیے سادگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع دیے ہیں، مثلا یہ پنکھا اللہ نے دیا ہے، یہ اے سی دیا ہے، اب اس کو چھوڑ دو، کس نام پہ؟ بھئی یہ تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ اس کو نہیں کہتے، اور نہ ہی کوئی سادگی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کو اس بات پر خوشی آتی ہے کہ وہ اس پر نعمتوں کا اثر دیکھے۔ تو اسی لیے اسلام اس سے قطعاً نہیں روکتا، اور نہ ہی یہ چیزیں اسلام کے منافی ہیں، اور نہ ہی یہ تقویٰ کے خلاف ہیں۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، یعنی وہ مغرب کی طرف جو گیا، چلتے 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 وہ آخری جہاں آبادی تھی نا خشکی کی، وہاں تک پہنچ گیا، زمین کی آخری آبادی، آخری خشکی کا کنارہ، وہاں پہنچ گیا۔ یہاں تک کہ جب پہنچا وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا تغرب فی عین حامیہ،
تو اس نے پایا اس سورج کو کہ وہ غروب ہو رہا ہے کالے چشمے میں. عین چشمہ، حامیہ کالا گارا جیسے ہوتا ہے، دل دل ہوتی ہے. دیکھا کہ سورج کالے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. اب اس پر جو اسلام کے منکر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سورج کالے چشمے میں غروب ہو رہا تھا، حالانکہ سورج تو زمین سے کہیں بڑا ہے، وہ زمین میں کہاں غروب ہو سکتا ہے، زمین میں کہاں ڈوب سکتا ہے. اور ویسے سائنس کہتی ہے کہ وہ تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، وہ تو اوپر ہی رہتا ہے. تو ہمارے ہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے، کہیں اور طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ قرآن نے جو بات کی ہے تو یہ غلط ہے. یہ بعض لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ وہ اگر تھوڑی سی ان کے پاس سمجھ بوجھ ہو، وہ غور کریں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سورج کالے چشمے میں غروب ہوتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے. قرآن تو کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے، یعنی اللہ نے جو اپنی بات کی ہے وہ کیا ہے کہ سورج اپنے مستقر میں چل رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے محور میں تیر رہی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ اس کا مشاہدہ اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے نہیں بتایا کہ سورج کالے چشمے میں غروب ہوتا ہے، یوں نہیں کہا، بلکہ یہ اس کا مشاہدہ بیان کیا ہے. وجدہ، اس نے یوں پایا، اسے یوں لگا، جسے کہتے ہیں وجدہ، اس نے یوں، میں نے فلاں چیز کو یوں پایا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے فلاں چیز یوں لگی، یوں محسوس ہوئی. تو یہ وجدہ ہے، اس نے سورج کو یوں پایا کہ وہ کالے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. اور واقعی ایسے ہی ہے، انسان کا مشاہدہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کبھی کھلے میدان میں جائیں اور آپ دیکھیں بھی دور درختوں، تو آپ کو یوں لگے گا کہ سورج ان درختوں کے پیچھے اتر رہا ہے. ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے. پہاڑ ہوں تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ پہاڑوں کے پیچھے سورج اتر رہا ہے. کبھی آپ کو سمندر پہ جانے کا موقع ملا ہو اور وہاں سورج کے نکلنے یا غروب ہونے کے وقت آپ نے نظارہ کیا ہو، تو آپ کو یوں ہی لگے گا کہ سورج پانی کے اندر اتر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں چلا گیا، ایسے ہی لگتا ہے، حالانکہ وہ اوپر ہی ہوتا ہے. تو اسے یوں لگا کہ وہ کالے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے پایا اس چشمے کے پاس قوما، ایک قوم کو. یعنی جب وہاں آخری فتوحات کرتے 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 جہاد کرتے، جب وہ زمین کے آخری کنارے پہ پہنچا مغرب کی جانب، تو وہاں ایک قوم تھی، وہ کافر قوم تھی. تو قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین. اس سے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اللہ تو نبی سے بات کرتا ہے. تو یہاں یہ ضروری نہیں کہ اللہ نے براہ راست کہا ہو، اس لیے اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھا، وہ ایک بادشاہ تھا. صرف اس لفظ سے یہ استدلال کہ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اور اس لفظ سے یہ استدلال کریں کہ وہ نبی تھا، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، کیسے؟ براہ راست نہیں، بلکہ نبی کے ذریعے کہا، نبی کے ذریعے ہم نے یہ بات کی اس سے کہ اے ذوالقرنین، اگلی بات ساری یہ بات کی ہم نے اس سے، لیکن کیسے؟ براہ راست نہیں، اس دور میں جو نبی تھا اس کے واسطے سے کہی، اس کے ذریعے کہی. تو یہ ایسا ہوتا ہے کلام کا اسلوب.
کلام کا اسلوب ایسے ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے اسے کہا ہے کہ اے فلاں، حالانکہ براہ راست نہیں کہا ہوتا اس نے. اور قرآن نے بھی ایسا انداز اختیار کیا اور جگہ. مثلاً آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ اس مردے کو لگاؤ. کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ تم اس گائے کا کچھ حصہ اس مردے کو لگاؤ. اب کیا خیال ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے براہ راست ان سے کہا، نبی کے واسطے سے کہا، جبکہ کہہ کیا رہا ہے؟ ہم نے کہا کہ تم یوں کرو. کیسے؟ براہ راست نہیں، نبی کے ذریعے کہا. یہاں بھی ایسے ہی ہے. ہم نے کہا اے ذوالقرنین اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ سزا دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ اختیار کریں ان کے بارے میں اچھائی. یعنی یہ جو قوم ہے جس پر اب آپ نے فتح حاصل کر لی ہے، آپ نے غلبہ پا لیا ہے، آپ اس قوم پہ غالب آ چکے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے. کیا چاہے تو آپ انہیں سزا دے دیں، یعنی قتل کر دیں، قید کر دیں، غلام بنا لیں. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر اختیار کریں آپ ان کے بارے میں اچھائی، ان پر احسان کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے. قال انبا من ظلم، کہا ذوالقرنین نے رہا وہ جس نے ظلم کیا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ کفر و شرک. دلیل آگے آ رہی ہے. قال انبا من ظلم، کہا ذوالقرنین نے کہ رہا وہ شخص جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پس ہم اسے سزا دیں گے، یعنی اسے قتل کر دیں گے یا کوئی اور. ثم یرد الی ربہ، پھر لوٹایا جائے گا وہ طرف اپنے رب کے، فیعذبہ عذابا نکرا، پس وہ عذاب دے گا اسے عذاب سخت. اب یہ دلیل ہے کہ من ظلم سے مراد کافر و مشرک ہے. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا، اسے اگر دنیا کی سزا مل جائے تو وہ آخرت کی سزا سے کفارہ بن جاتی ہے. مومن کو جب دنیا کی سزا ملتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے نا تو اس سے بھی آخرت کے عذاب سے کوئی تخفیف ہو جاتی ہے. کیسے؟ اس کے گناہ کو جھڑ جاتے ہیں کانٹے کی وجہ سے بھی. اور اس سے زیادہ جو تکلیفیں ملیں، اولاد کی تکلیفیں آ جائیں، مالی مشکلات آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، یا اور دشمن کی طرف سے عذاب آئیں، تو یہ جتنا تکلیفیں مومن کو ملتی ہیں یہ اس کے لیے آخرت کی تکلیف سے کفارہ بنتی ہیں. آخرت کا عذاب اتنا ہلکا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کسی کو بخار آتا ہے تو جہنم کے عذاب سے کچھ حصہ اسے وہی مل رہا ہوتا ہے. یعنی اسے پورا عذاب جو جہنم میں ملنا تھا اللہ نے اسے بخار دے دیا تو کچھ عذاب یہی ہو گیا. تو یہ کام آسان ہوا، کیونکہ آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت ہے. وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جس عورت کو سنگسار ہونا تھا لیکن وہ لعان کر رہی تھی، قسمیں اٹھا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب 5ویں قسم اٹھانے لگی جس سے اس نے بری ہونا تھا تو آپ نے فرمایا تھا سوچ لے دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے. حالانکہ اسے عذاب کیا ملنا تھا؟ سنگسار ہونا تھا. سنگسار قتل کی انتہائی سنگین سزا ہے، سخت ترین قتل ہے یہ سنگسار کرنا، پتھر مار مار کے اسے قتل کرنا. ایک تو ہے گردن اتار دینا، یہ آسان ہے، لیکن پتھر مار مار کے اس کی جان لینی ہے، سخت ترین سزا ہے.
انتہائی اذیت ناک سزا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا آپ نے کہ یہ سزا آخرت کی سزا سے آسان ہے۔ تو دنیا کی سزا جو ہے وہ بخار بھی کسی کو آئے تو وہ جہنم کے عذاب سے کچھ کفارہ بن جاتا ہے اور وہ عذاب کو ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں، ایک مومن، وہ تکلیفوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، اپنی اولاد میں، اپنی جان میں، اور اپنی معیشت کے اعتبار سے اس کو تکلیفیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ تکلیفیں آتے 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 وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پہ ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، گناہ اس کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات آخری عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں تکلیفیں دے دیتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، بڑی اذیتیں ملتی ہیں، تو وہ بھی آخرت کے عذاب سے ایک مومن کے لیے یہی کفارہ بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ ہم اسے سزا دیں گے، ذوالقرنین کہہ رہا ہے کہ ہم اسے سزا دیں گے، اور پھر جب اللہ کی طرف لوٹے گا تو اللہ بھی اسے سخت سزا دے گا۔ تو یہ پھر کافر مشرک ہوا نا، کہ جس کی دنیا کی سزائیں اس کے لیے آخرت کا کفارہ نہیں بن رہی، جبکہ مومن کی دنیا کی سزائیں آخرت کا کفارہ بن جاتی ہیں، آخرت کی سزاؤں کا، لیکن اسے دنیا میں بھی سزا دی جا رہی ہے، لیکن کہا کہ آخرت میں بھی اسے سخت سزا ملے گی۔ تو یہ کافر مشرک ہے کہ اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی پوری ملے گی، اس کے لیے کفارہ نہیں ہوتی۔ کہا رہا وہ شخص جس نے ظلم کیا، پس ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا طرف اپنے رب کے، پس وہ بھی عذاب دے گا اسے عذاب سخت۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور رہا وہ شخص جو ایمان لایا اور عمل کیے اس نے نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو پس اس کے لیے بدلہ ہے اچھا، اور اچھے بدلے سے مراد جنت۔ جو ایمان لایا اور ساتھ نیک عمل بھی کیے اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، حسنہ، خوبصورت بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی حکم دیں گے اسے، کہیں گے اسے، یعنی حکم دیں گے اسے اپنے کام میں سے آسانی والا حکم، یعنی ہم بھی اس کے ساتھ آسانی برتیں گے، ہم بھی اس کو سہولیات دیں گے، ہم بھی اس سے اچھا سلوک کریں گے۔ آخرت میں بھی جو مومن ہے اور نیک عمل کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ اب یہ قوم اس پر تو غالب ہے۔ تو ذوالقرنین ایک نیک شخص تھا، عادل تھا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا کہ جب استعماری قوتیں جو ہوتی ہیں جب وہ دوسروں پہ غالب آ جاتی ہیں، یا جو فاتح اقوام ہوتی ہیں جب وہ غالب آتی ہیں تو مفتوح اور مغلوب اقوام کے ساتھ وہ کیا کچھ کرتی ہیں، قتل و غارت اور لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو وہ ایسا نہیں تھا، چاہے وہ کافر ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو شرک پہ قائم رہا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ سزا وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، قتل، قید، غلام، یا پھر جزیہ ہمیں دیں گے اور ہماری ماتحتی میں رہیں گے، اور جو مومن ایمان لے آیا اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے۔ تو یہ اس کے عدل کی دلیل ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ مومن بھی تھا، کیونکہ وہ آخرت کو مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم اسے سزا دیں گے، اور جب اللہ کی طرف جائے گا تو وہ اسے وہاں سزا دے گا، تو آخرت میں دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے اس کا۔ اسی طرح مومن ہے، اس کے لیے وہاں اچھا بدلہ ہے، تو یہ بھی آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔